وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں بس رہنے دو، ہم سن چکے۔ جب ہماری باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ رہنے دو، ہم سن چکے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا، تو کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا، بس رہنے دو، ہم سن چکے۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس کلام کی مثل بنا لیتے، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس کلام کی مثل کوئی چیز لے آتے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو صرف پہلے جو لوگ گزرے ہیں یہ تو ان کی کہانیاں ہیں، یہ تو جو پہلے لوگوں کی، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اصل میں ایک شخص تھا، یہ آیت، اس آیت کا جو کی تفسیر میں جو آیا ہے کہ نور بن حارث مکہ مکرمہ کا ایک بڑا امیر کبیر آدمی تھا، ایک تاجر تھا۔ تو وہ کہیں ہیرا نام کے ایک علاقے میں گیا تو وہاں سے کہانیوں کی مشہور کتابیں اٹھا کر لے آیا، کہانیوں کی۔ پہلے لوگوں کا ایک مشغلہ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ پرانے لوگوں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، تو کہانیوں کی اور کیسر و کسرا کے قصوں کی دوسری کتابیں اٹھا کر لے آیا، وہاں سے خرید کر لایا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے عبرت آموز حالات بیان کرتے، جو پیچھے آپ بے شمار نبیوں کے واقعات سن آئے اور پڑھ آئے ہیں، تو وہ شخص بڑے غرور سے کہتا گو کہ یہ بات یہودی بھی کہتے تھے اور مشرکین بھی کہتے تھے، وہ بھی آپ مختلف آیات کے شان نزول میں پڑھ رہی ہیں۔ تو اب یہ شخص کہتا ہے کہ بڑے غرور سے وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ کہتا ہے کہ یہ تو باتیں ہیں، صرف معاذ اللہ استغفر، یہ تو کہانیاں ہیں، ایسی کہانیاں تو میں بھی سنا سکتا ہوں، وہ یہ کہتا۔ اچھا، وہ کتابیں خرید کے لایا تھا، قرطبی شریف کے اندر ہے، ایک خاص علاقے سے کہانیوں کی کتابیں وہ خرید کر لایا۔ تو لہذا کہ وہ ڈھیٹ اتنے تھے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو خود بھی ایسی کتاب بنا کر لا سکتے ہیں، لیکن بار بار کے اصرار کے باوجود وہ اس جیسی کتاب تو دور کی بات، ایک سورت دور کے بعد اس کی مثل ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے، اور اس کا بے شمار آیات کی انٹرپریٹیشن کے اندر پہلے بیان گزر چکا جو ان سے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اور یاد کیجئے جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے، اگر واقعی یہ قرآن حق ہے تو ہم پر پتھر برسا،
بے ادب اور گستاخی کی انتہا. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کے اوپر اور ان کی زبان کے اوپر یقین ہی نہیں. وہ جو بھی کہہ رہی ہیں ادھر سے سن رہی ہیں ادھر سے نکال رہی ہیں, اور اوپر سے اچھا تو پھر کوئی معجزہ اگر نبی اگر واقعی تیرا کلام حق ہے تو ہم پر پتھر برسا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دوسرا دردناک عذاب لے کر آ. چیلنج اللہ اور اللہ کے رسول کو چیلنج کیا جا رہا ہے. کچھ ایسا کرنا مولا کریم, اگر واقعی تیرا یہ جو تیرا کلام ہے اللہ کے رسول کو. تو اس طرح کی باتیں یہ لوگ پہلے بھی کرتے تھے, اور اس کا بھی بیان بے شمار آیات کی تفسیر میں پہلے گزر چکا مختلف کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹیوز کے اندر. مثلا جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ کیا کہتے تھے اس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا پچھلی آیات کی تفسیر کے اندر. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. آگے جو آیات ہیں ساری جنسی ہیں. جب وہ کہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں, کوئی دریا جاری کر دیں, زمین سے دکھائیں ہمیں کوئی چشمہ کوئی دریا جاری کر کے, یا راتوں رات کھجوروں کے باغ لگ جائیں, انگوروں کے باغ ہوں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ راتوں رات یعنی وہ کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگ جائیں, بلکہ وہ باغ ایسے ہوں کہ ان کے اندر سے دریا بہہ رہی ہوں. ایسے دریا ہوں, یہ دکھائیں نا آپ ہمیں. نہیں, اگر یہ نہیں دکھائیں گے ہم نے ایمان نہیں لانا. یا آپ ایسا کریں نا کہ آپ, یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو آپ اپنے کہنے کے مطابق ہم پر آسمان کے ٹکڑے کر گرا دیں. جیسے ابھی وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم پر پتھر برسا, اگر تیرا یہ کلام حق ہے تو ہم پر عذاب نازل کر کے دکھا. اللہ کے رسول کو بھی چیلنج. یا پھر فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے. نہیں, بلکہ خود خدا کی ذات کو, اللہ کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے, پیش کر دیا جائے جن سے. یا پھر آپ کا سونے کا گھر ہو, گولڈ کا, راتوں رات آپ کا گھر گولڈ کا بن جائے, سونے کا گھر ہو. یا پھر ایک سیڑھی لگائیں اور آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں. مذاق کرتے تھے. مگر اور ہم ہرگز آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ہاں, ہم پر ایک کتاب نازل کریں, پھر ہم اس کو پڑھیں گے. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ویسے ہی کرتے تھے. تو بہرحال اس آیت میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ یاد کیجئے جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما. یہ دعا کیسی دعا کر رہے تھے وہ, پتھروں کی بارش فرما. یا اگر یہ نہیں کرنا تو کوئی دوسرا عذاب نازل کر کے دکھا, کوئی دوسرا عذاب نازل کر. بہرحال یہ دعا مانگنے والا کون تھا؟ نضر بن حارث ہی تھا, جس کا بھی پیچھے ذکر گزرا پچھلی آیت کے اندر. تو مگر بعض روایات میں اس کا نام آیا ہے اور بعض روایات میں ابو جہل کا نام آیا کہ اس نے یہ بات کہی تھی.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ دونوں ہوں، اور ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہو، یہ دونوں ہو سکتا ہے سارے ہی کفار ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، ان میں سے کوئی ایک ہو مگر یہ کفار سارے کفار کی زبان کی ترجمانی کر رہی ہوں جو ان سے، اس لیے یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی گئی۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ انہیں عذاب دے۔ اب اللہ ان کو ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں، وہ تو عذاب مانگ رہی ہیں نا، عذاب نازل کر، ہم تیار بیٹھے ہوئے کر ہم پر عذاب نازل۔ اب اللہ پاک جواب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ فرما دیا، اس آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ اللہ اس وقت انہیں عذاب دینے والا ہے جبکہ یہ استغفار کر رہی ہوں۔ تو یہ مختلف ڈائریکشنز میں دو کانٹیکسٹ ہو گئے، آیت ایک ہی ایجنسی ہے۔ تو پہلے اس آیت کے پہلے حصے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ کا کام نہیں ان کو عذاب کرے کہ اے محبوب جب آپ ان کے اندر موجود ہیں، بھلے وہ کافر ہیں، بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، مگر جب آپ ان کے اندر موجود ہیں تو اللہ کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے، ان کو عذاب کرے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب آپ لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نعت ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالم ہونے کا ذکر ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے کا ذکر ہے۔ اور وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کا نزول اسی موقع پر ہوا جب ایک مرتبہ کافروں نے یا اسی کافر نے یا ان دونوں نے یہ دعا کی، تو خیر کہ اس کا نزول اس موقع پر ہوا کہ جب ایک بار کافروں نے دعا کی کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر پتھر برسا یا آسمان پر سے ہم پر کوئی عذاب نازل فرما، تو تب یہ آیت نازل ہوئی جو پیچھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور فرمایا محبوب یہ لوگ اپنے ہی منہ سے اپنی ہی موت مانگ رہے ہیں، یعنی یہ نہیں جانتے قرآن کریم کے اندر پیچھے جن نبیوں کی قوموں کے حالات گزرے ہیں ہم نے ان کا کیا حال کیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا گیا، ان کی جڑوں کو ختم کر دیا گیا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا گیا، اپنے ہی منہ سے اپنی موت مانگ رہے ہیں۔ لیکن محبوب چونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اور آپ کو میں نے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے رحمت کاملہ اور عذاب کا ایک جگہ پر اجتماع نہیں ہو سکتا، یہ جگہ پر رحمت بھی ہو اور عذاب بھی ہو، آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محبوب تمہاری موجودگی میں ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا ایک تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان جو ہیں وہ عذاب سے امن میں رہتے ہیں، امن میں، اور دوسرا یہ کہ قیامت تک انشاءاللہ مسلمانوں پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو عذاب وہ مانگا کرتے تھے یا جو عذاب پہلے نبیوں کی قوموں کے اوپر آیا تھا جس میں نیست و نابود رکھ دیا گیا تھا۔ عذاب کی کئی قسمیں، ایک عذاب نبی کی موجودگی میں آتا ہے مگر ایک عذاب وہ ہے جس میں ان کی نسلوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کی جڑوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، جیسے آگ کی بارش ہوئی، جیسے پانی کے اندر ڈبو دیا گیا، جیسے زمین کو بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر الٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، اس طرح زمین میں دھانس دیا گیا۔ پیچھے نبیوں کی آپ نے وہ سارا پڑھا جو ان سے پڑھ کر آپ آئی ہیں۔ تو دوسرے قیامت تک مسلمانوں کے اوپر عذاب نہیں آئے گا،
جیسا کہ پہلی امتوں کے پر آتا تھا، کسی کو زمین میں دھانس دیا گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ پتھروں کا عذاب، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک مسلمانوں میں جلوہ گر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر بلا لیا گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر ہیں نا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بلا لیا گیا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ہی جلوہ افروز رہے اور جلوہ افروز ہیں نبی کریم۔ تو وجہ یہ ہے کہ آپ سے کیونکہ آپ سے دنیا کا نظام قائم ہے، اس کائنات کا انتظام قائم ہے۔ تو زمین سے اگر آپ بھی چلے جاتے دوسروں کی طرح تو زمین والوں کے لیے ایک مصیبت ہو جاتا، اور یہ زمین اپنے اس کے پر قائم ہی نہ رہتی۔ ویسے بھی اس لیے کہ مفتی احمد یاس خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ دائرے کی بقا مرکز سے ہے، اور چکی کا چلنا گھومنے والے کیل سے ہے۔ اسی طرح آسمان کی چکی کا گھومنا مرکز مدینہ کی وجہ سے ہے، اور جو دانہ چکی میں کیل سے لگ جاتا ہے وہ چکی سے نقصان نہیں اٹھاتا، جو کیل کے ساتھ نہیں لگتا وہ چکی میں پس جاتا ہے، جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ پستا نہیں ہے، اور جو اس سے دور ہو کر پیچھے ہو جاتا ہے اس کو اللہ کا قانون پیس کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اس مرکز کا ہو گیا وہ نقصان سے محفوظ ہو گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں۔ تو وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور نہ اللہ اس وقت انہیں عذاب دینے والا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہوں۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اور اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں؟ اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا؟ اب یہ وہ دوسرا عذاب ہے جو ان کی موجودگی میں بھی آتا ہے، جیسے تلواروں سے کاٹ دیا گیا ان کو۔ ایک دن پھر ایسا بھی آیا جب مکہ فتح ہوا، اور پھر جنگ بدر ہوئی، اور پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ شروع ہوئی، تو حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد حرام کے حالانکہ وہ اس مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف متقی مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ مسجد حرام کا جو انتظام ہے اور جو نظام ہے اس کے متولی، اس نظام کے مالک متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہرحال یہ جو دونوں آیات ہیں یہ اسی کانٹیکس میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کافروں کے اس شبے کا جواب دیا کہ اگر قرآن حق ہے اور وہ اس کے منکر ہیں تو ان کے اوپر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے، کوئی عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب ان کے درمیان موجود ہے ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور یہ آپ کی خاص تعظیم ہے، تعظیم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی، گو کہ یہ برکت اور رحمت اور یہ کرامت اور یہ بزرگی باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بستی والوں پر، جیسے کہ آپ نے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوموں کے واقعات سنے جو ان سے کس طرح ان قوموں کو جو ان سے صفحہ ہستی سے مٹایا گیا اور ان کو سزا اور عذاب دی گئی۔ مگر اگر آپ کو ان آیات کی تفسیر ابھی یاد ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے ان نبیوں کو ایک دن پہلے یا چند دن پہلے یا چند
گھڑیاں پہلے اس علاقے سے نکال دیا گیا اور اللہ کا حکم آیا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. تو یہ برکت اور نبیوں کو بھی حاصل ہے جنسی، لیکن حضور کے ساتھ ایک خاص ایجنسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود، حضرت صالح، لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں سے باہر بھیج دیا. اس کے بعد ان بستیوں کے پر اللہ کا عذاب نازل کیا گیا. اس کے بعد تو کفار پر عذاب نازل نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ استغفار کر رہے ہوں. یعنی کہ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں ابو مالک سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا جبکہ ان اہل مکہ میں مسلمان بھی موجود ہوں اور وہ استغفار کر رہے ہوں. اب اصل میں اس کی انٹرپریٹیشن ان مسلمانوں کی طرف ہے کہ جب ان کے اندر مسلمان اللہ سے توبہ استغفار، یا وہ کچھ لوگ تو کفر کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں مگر کچھ لوگ ساتھ ساتھ ایمان بھی لا رہے ہیں. اس لیے دوسری وجہ یہ بھی ہے جنسی ہے. اور تیسرا یہ کہ پھر فرمایا کہ اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ مسجد حرام کے متولی نہیں، کیونکہ مسجد حرام کا نظام اور مسجد حرام کا انتظام اندرونی ہو بیرونی ہو یہ سارا متقی مسلمانوں کو عطا کیا جاتا ہے. اللہ کا کلام اور قرآن ہے یہ. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ان باتوں کو کہ مسجد حرام کا نظام سنبھالنے والے کون لوگ ہیں. یہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے. اس آگے جو فرمایا تو مجاہد انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا کہ متقی پرہیزگار مسلمان، بعض نے کہا نہیں یہ صحابہ کرام ہے جن کو بعد میں مسجد حرام کا اندرونی اور بیرونی سارا نظام جنسا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور صدیوں سے پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ جن سے وہ نظام چلتا رہا. تو اس لیے یہ فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا؟ بالکل عذاب دے گا، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء، وہ اس کے متولی نہیں. اس کے متولی تو صرف متقی مسلمان ہی ہوتے ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، جو نیک لوگ ہیں پرہیزگار لوگ ہیں. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.